اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بتا چلے کہ جام شروع کے مومن جشن سننے کے لیے آمادہ ہے۔ سننے والی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ظہور امام زمانہ کی تاجید کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم حرمته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب المبين، والصلاة والسلام والدعية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہے اللہ اسے بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یہ جشن ان ہستیوں کا منا رہے ہو جن کی شان میں آیہ تطہیر اتری، جن کی شان میں آیہ مودت اتری، جن کی شان میں یہ سارا قرآن اترا۔ یہ اس کا جشن ہے، یہ اس حسین کا جشن ہے جو نام ہے حفاظت قرآن کا، حسین نام ہے حفاظت شریعت کا، حسین نام ہے حفاظت دین کا، حسین نام ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے تاج کو عزتوں کے یاقوت عطا کرنے والے شریف خون کا۔ موڈ نہیں ہے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سونے کے موڈ میں ہے آپ۔ تو جشن کا آغاز کر رہا ہوں، اور جس کا جشن ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے، اور میں خاموش قرآن سے آغاز کر رہا ہوں، ہاتھ کھول کے اور سر اٹھا کے۔ سورہ بنی اسرائیل انا 17واں سورہ انا حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ جس کے عقیدے مضبوط ہو۔ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ جس کے عقیدے مضبوط ہو۔ بھئی کمال ہو گیا، اللہ نے کہا یہ قرآن ہدایت ہے، اور پھر سورہ النحل میں کہتا ہے 16واں سورہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ یہ قرآن ہدایت، یہ قرآن رحمت، یہ قرآن بشارت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن بصیرت ہے۔ پھر آگے بڑھ کے
سورہ فرقان میں کہتا ہے تبارک الذی 25 سورہ پہلی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے. پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ قرآن سیدھا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے سورہ نساء میں کہتا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن نور مبین ہے. اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے سورہ ہجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ذکر ہے. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ قرآن میں مثل ہے. اور پھر سورہ قاف میں کہتا ہے قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے. پھر سورہ ہجر میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے. اور پھر سورہ واقعہ میں کہتا ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ قرآن کریم ہے. اور پھر آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے بھائی کمال ہو گیا. قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن بشارت، قرآن بصیرت، قرآن حجت، قرآن فرقان، قرآن نور مبین، قرآن بے مثل، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن نور، قرآن پاک، صحف مطہرہ، یہ قرآن پاک ہے. مرفوعات مطہرہ، یہ قرآن بلند ہے، یہ قرآن طاہر ہے. اور اب سورہ فاطر میں کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، یہ قرآن ورثہ ہے وارث مصطفیٰ. آواز ٹھیک نہیں ہے بھائی اس کی. پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی کمال ہو گیا. قرآن جشن ہو رہا ہے قرآن سے. ہاتھ جس کو ہاتھ ماننے وہ پیچھے جائے، جس کو ہاتھ ماننے وہ پیچھے جا کے بیٹھے. میرے ہاتھ بڑھ پڑے بھائی میں کہانیاں سنانے نہیں آیا. اور میں قرآن جام شوروں کے مومنوں کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ آپ یہ ہاتھ کھول کے ہاتھ کا یہ نہیں نیچے کریں. اس کو موبائل کے نیچے کریں، ویڈیو بن رہی ہے بات میں لے لینا، لیکن میرے ساتھ دونوں ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے سننا. بھائی کمال ہو گیا. سورہ فاطر ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتا ہے سنو یہ قرآن ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ ہے. تو اب فیصلہ تو تم کرو گے نا کہ جیسا قرآن ہوگا ویسا. ہاتھ کھول کے پیچھے والے موڈ خراب ہے تو بڑے 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 لے کرو. موڈ خراب کر کے پوری طاقت سے سننا. اللہ کہتا ہے یہ قرآن ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ ہے. اب جیسا ورثہ ہوگا ویسا وارث ہوگا، جیسی میراث ہوگی ویسا وارث ہوگا. جیسا قرآن ہوگا ویسا وارث ہوگا، جیسا قرآن ہوگا ویسا وارث ہوگا. قرآن ہدایت ہے، وارث عادی ہوگا. قرآن رحمت ہے، وارث رحمت العالمین ہوگا. قرآن حجت ہے، وارث حجت اللہ ہوگا. قرآن نور مبین ہے، وارث نور مبین ہوگا. قرآن بے مثل ہے، وارث مثل اللہ ہوگا. قرآن فرقان، وارث فرقان. قرآن مجید، وارث مجید. قرآن کریم، وارث کریم. قرآن عظیم، وارث عظیم. قرآن طاہر، وارث طاہر. قرآن پاک، وارث پاک. قرآن اعلیٰ، وارث مولا. قرآن شفا، وارث مشکل کشا. مل گئے جیسا قرآن مل گئے. جیسا قرآن ہوگا. بچوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہانی نہیں سنائی، میں نے تمہیں کہانی نہیں سنائی، میں نے قرآن سنایا. اب جیسا بھائی کمال ہوگا. جیسا قرآن ہے ویسا وارث ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی وارث سے دشمنی کیوں ہے. یہ پیچھے والوں کا ہاتھ نہیں کھل پا رہے. ہاتھ کھولو گا آپ جی سلامت رہے. ہاتھ کھول کے پوری طاقت سننا. اب جہاں اللہ کہتا ہے ہم نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا. ہم نے قرآن کا وارث ایک کو نہیں بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے کچھ بندوں کو ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو قرآن کا وارث بنایا. وہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. اب جو بھی مصطفیٰ بندہ ہوگا وہ قرآن کا وارث ہوگا. محمد مصطفیٰ محمد وارث، علی مصطفیٰ علی وارث، سیدہ مصطفیٰ سیدہ وارث.
الذین اصطفیٰ ہمارا سلام ہو ہمارے مصطفیٰ بندوں پر، تو اللہ تو وارثوں کو علیہ السلام کہہ رہا ہے، تو آج تک رضی اللہ کہے جا رہا ہے۔ اجری بات جس کے ہاتھ نہیں کھل پا رہے آج پاکوں کے جشن میں جس کے ہاتھ نہیں کھل پا رہے وہ سری ہلا دے، کوئی بات نہیں بھائی، کمال ہو گیا، ہاتھ بھی اسی کے کھلتے ہیں۔ بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ میں آپ یہ سلامت رہے، قرآن ذکر ہے، توجہ، قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتا ہے یہ قرآن ذکر ہے، قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ سورہ نحل میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بڑے پڑھے لکھے لوگ اب کمال ہوگا، قرآن ذکر ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر تم جاہل ہو تو ذکر کے اہل سے پوچھو، اگر تم جاہل ہو تو ذکر کے اہل سے پوچھو۔ مالک کا مال ہو گیا، تو نے قرآن کو کہا ہے یہ ذکر ہے، اور دوسری آیت میں کہتا ہے سورہ نحل میں کہ اگر جاہل ہو تو اہل الذکر سے پوچھو، ذکر کے اہل سے پوچھو۔ تو ہر حافظ قرآن گلے میں قرآن لٹکا کے آ گیا کہ میں ہی تو اہل الذکر ہوں، مجھ سے پوچھو۔ اللہ نے کہا نہیں، پڑھ سورہ طلاق، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا، محمد ذکر ہے تو اہل الذکر سے پوچھو۔ محمد کیا ہے؟ محمد کا اگر آیت یہاں پہ رک جاتی تو ہر حافظ قرآن کہتا کہ ہم ہی تو وہ اہل الذکر ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم سے پوچھو۔ اللہ کہتا نہیں، آیت تو پڑھ، میرا محمد بھی ذکر ہے، تو اب اگر تم جاہل ہو محمد کے اہل سے پوچھو۔ بھائی گھبرائے میں بیٹھے میں پریشان تو نہیں ہو رہے، اگر تم جاہل ہو تو محمد کے اہل سے پوچھو، محمد ذکر ہے، محمد کے اہل سے پوچھو۔ اگر تم جاہل ہو تو محمد کے اہل سے پوچھو، مالک اللہ رحمان رحیم اب یہ بھی تو بتا دے کہ یہ محمد کے اہل ہے کون؟ کہ ہم یہ جوری حدیث پڑھے گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، ان کو سنا قرآن سے، اہل کسے کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم نے کہا مالک میری اولاد کو رزق عطا کر دے، اہل کے مانی اولاد۔ دوسری آیت پر سورہ طٰہٰ، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، موسیٰ نے کہا مالک مجھے وزیر دے دے، میرے اہلی ہارون أخی، جو میرا اہل ہے، میرا بھائی ہے، اہل کے مانی بھائی۔ تیسری آیت پر سورہ کہف 18واں سورہ، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، جب موسیٰ اور خضر کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، موسیٰ نے کہا یہ سوراخ تم نے اس لیے کیا ہے تاکہ کشتی کے سوار کو ہلاک کرو، اہل کے مانی سوار۔ مالک کوئی اور بھی مطلب ہے، پڑھ سورہ نساء 14 سورہ، وَالدِّيَةُ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اگر کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر واجب، میری طرف دیکھو، تو اس پر واجب ہے کہ مقتول کے وارث کو دیت ادا کرے، اہل کے مانی وارث۔ مالک کوئی اور بھی مطلب ہے، کہا پڑھا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے محمد اپنے پیچھے چلنے والے کو نماز کا حکم دے، اہل کے مانی پیچھے چلنے والا، اہل کے مانی اولاد، اہل کے مانی بھائی توجہ، اہل کے مانی اولاد، اہل کے مانی بھائی، اہل کے مانی سوار، اہل کے مانی وارث، اہل کے مانی پیچھے چلنے والا۔ اب اللہ تم سے کہہ رہا ہے اگر تم جاہل ہو تو اولاد رسول سے پوچھو، سوار دوچ رسول سے پوچھو، وارث رسول سے پوچھو، رسول کے پیچھے چلنے والے سے پوچھو، بھاگنے والے سے نہ پوچھو۔ روشنی ہے بات،
بھائی کب آپ جی سلامت رہے، موڈ تو نہیں خراب ہے بھائی، موڈ نہ خراب کرنا. ویڈیو بن رہی ہے بھائی، آپ اگر ایک ہاتھ سے ویڈیو بنائیں گے تو سبحان اللہ کیسے کہو گے؟ موڈ خراب ہو گیا. بڑے بڑے جشن ہو رہا ہے تو جو حق ہے جشن کا اس طریقے سے سننا. بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھو. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے اللہ قرآن سے جشن ہو رہا ہے قرآن سے. الذین سورہ بقرہ دوسرا سورہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ کہتا ہے جنہیں ہم نے قرآن دیا ہے وہ قرآن کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کرنے کا. ہم نے جنہیں قرآن دیا ہے وہ قرآن کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کرنے کا. یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، اسے تو قرأت کے طریقے بھی نہیں آتے. اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے قرآن دیا ہے ویسے تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کرنے کا. بس دو ہی تو ملے، آیا تو آغوش رسول میں تلاوت کی، گیا تو لوگ نیزہ پر. دو ہے اچھا بھائی کمال ہو گیا. آپ ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ. فَاسْأَلُوا آپ جی فَاسْأَلُوا. موڈ خراب ہو گیا بھائی، موڈ نہ خراب کرنا. فَاسْأَلُوا کیا مطلب؟ پوچھو اہل الذکر سے پوچھو. بھائی کمال ہو گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے پوچھو، تمہارا مولا منبر سے کہتا ہے سلونی، مجھ سے پوچھو. بھائی کمال. موڈ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہو، ہاتھ کھولے رکھو، ہاتھ کھول کے رکھ لو. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا پوچھو. تمہارا مولا کوفے کے منبر سے کہتا ہے سلونی مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. مجھ سے آپ جی ہیں جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں. موڈ خراب ہو گیا بھائی، جشن ہے، ہاتھ کھول کے سنو گے تو میں آگے بڑھوں گا نا. جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا. سلونی جو چاہے مجھ سے پوچھو. فزکس پوچھو، کیمسٹری پوچھو، بایولوجی پوچھو، جغرافیہ پوچھو، میتھ پوچھو، جو چاہے پوچھو. بھائی میں وہ تھوڑی ہوں جیسے 40 سال تک سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہو سکا. ایسے بھائی ہاتھ باندھ کے موڈ خراب ہے آپ کا. میں نے تو گیتا سنائی. کمال ہے بھائی. یہ اچھا اب فیصلہ آپ کریں گے. علی دعویٰ کر رہے ہیں کوفے کے ممبر سے علی دعویٰ کر رہے ہیں جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے پوچھو. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. جو چاہے مجھ سے پوچھو تمہارا مولا کہہ رہا ہے. اور پھر سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے بڑے علامہ تھے وہ، کتنے بڑے علامہ تھے. علی بول رہا ہے کہ پوچھو جو چاہے پوچھو، اور پھر بھی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ علی کے شاگرد کو جوش آ گیا، بھرے ہوئے مجمع میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا جاؤ علی، تیرا دعویٰ ہے جو چاہے ہم تجھ سے پوچھے تو ذرا بتلا کہ جبریل کہاں ہے. علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. کہا انت جبریل، تو ہے جبریل مسجد کی چھت کو توڑتا ہوا چلا گیا. میں نے جبریل کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا. جبریل یہ چھت توڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ مسجد کے دروازے سے چلا جا. کہا بھائی امجد جوہری، اگر میں دروازے سے جاؤں گا تو یہ دنیا والے پروپیگنڈا کریں گے کہ علی پہلے سے کسی کو سکھا کے لایا ہے. بھائی کمال ہو گیا. جبریل ہے علی کا شاگرد.
موڈ خراب ہو گیا؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ سب سے پوچھا موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اگر ہاتھ نہیں کھل پاتے پاکوں کی شان میں تو سر ہی ہلا دینا۔ جبریل ہے علی کا شاگرد، کہتا ہے میں جانتا ہوں دنیا والے بڑے چالاک ہیں، یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ علی پہلے سے کسی کو سکھا کے لایا تھا، تو میں علی کا شاگرد ہوں، میں مسجد کی چھت کو توڑوں گا بھی جوڑوں گا بھی، اور یہ جو میرا استاد ہے یہ آنے سے پہلے کعبے کی دیوار توڑ بھی رہا ہے جوڑ بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا۔ بات کر لے یا بات کر لے؟ کر لے، آپ بات کر لیں تو میں شروع کروں۔ بس اب جہاں پہ رکھا ہوا ہے نا یہیں پہ چھوڑ دیں اس کو، اب بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ یہ جو مائک ہے نا، یہ مائک اگر خراب ہو تو جو پیچھے مومن بیٹھے ہوئے ان تک آواز نہیں پہنچتی۔ یہ آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے، وسیلے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ وسیلے کا صحیح ہونا ضروری ہے، مائک وسیلہ ہے۔ جی بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ اسپیکر نہیں چل رہا؟ نہیں چل رہا تو اب جتنا بھی چل رہا چلنے دے اس کو۔ شاید اس اسپیکر کا شجرہ خراب ہو سکتا ہے بھائی، ان میں بھی شجرے ہوتے ہوں گے بڑے 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 بڑے۔ وسیلہ صحیح ہونا، وسیلے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے بھائی۔ ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے، ہمیں کسی کا وسیلہ نہیں چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ بناؤ نہیں، بنانا میرا کام ہے، ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ پیچھے بات پہنچ رہی ہے، پیچھے بات پہنچ رہی ہے۔ آپ کی بات زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مختصر بات ہوگی، لیکن کام کی بات کر رہا ہوں، کام کی بات۔ بھائی کمال ہو گیا۔ انت جبریل، تو ہے؟ نہیں، علی نے کہا انت جبریل، تو ہے جبریل، اور جبریل غائب ہو گیا۔ ایک عیسائی پروفیسر کہتا ہے، میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں ایمان لے آیا علی پر۔ عیسائی پروفیسر کہتا ہے، پڑھاتا تھا، وہ کہتا ہے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں علی پہ ایمان لے آیا، اس لیے کہ میں نے فلسفے میں پڑھا تھا کہ جبریل کی فرشتے کی تعریف یہ ہے کہ الملک جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر۔ جبریل ایسا نوری فرشتہ ہے جو کائنات کی ہر شکل میں آ سکتا ہے، کائنات کا ہر روپ اختیار کر سکتا ہے، سورج بن کے دمک سکتا ہے، چاند بن کے چمک سکتا ہے، ستارہ بن کے جھلک سکتا ہے، ڈالی بن کے لچک سکتا ہے، بلبل بن کے چہک سکتا ہے۔ تو جب علی نے اوپر دیکھا تو علی کی نگاہیں وہاں تک پہنچی جہاں سے آگے جبریل کے پر جل رہے تھے۔ موسی صاحب آج مائک ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب مائک ہے، بات اب مختصر ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علی کی نگاہیں وہاں تک پہنچی جہاں سے آگے جبریل کے پر جل رہے تھے۔ تو علی نے آسمانوں میں دیکھا کہ کہیں جبریل تو نہیں چھپا ہوا۔ علی نے بھائی کمال ہو گیا، فضاؤں میں دیکھا کہیں جبریل تو نہیں چھپا ہوا، بادلوں میں دیکھا کہیں جبریل تو نہیں چھپا ہوا، سیاروں میں دیکھا کہیں جبریل تو نہیں چھپا ہوا، ستاروں میں دیکھا کہیں جبریل تو نہیں چھپا ہوا۔ پھر علی نے سمندر میں دیکھا کہیں مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں چھپا ہوا، کہیں مچھلیوں کی صفوں میں تو نہیں چھپا ہوا۔ جب وہاں پہ بھی نظر نہ آیا، علی نے پہاڑوں میں دیکھا، رینگتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا، اس کے منہ میں جانے والی خوراک کو دیکھا، کہیں خوراک بن کے تو نہیں چھپا ہوا۔ جب کائنات میں میرے مولا کو جبریل نظر نہ آیا تو کہا تو ہے جبریل۔ اب وہ عیسائی پروفیسر کہتا ہے، عیسائیوں اپنا علم دفن کر کے رکھ دو، اور خبردار آج کے بعد میرے محمد کو ان پڑھ نہ کہنا، جاہل نہ کہنا۔ اگر نہ محمد کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو۔ ارے جس کا وزیر اتنا عالم ہو اس کا امیر کتنا عالم ہوگا۔
بہت خراب ہے، اب تھوڑا ہی پڑھوں گا، تھوڑا بھائی خراب ہے، آج زیادہ نہیں ہوگا. ظاہر یہ بات. اچھا بھائی کمال ہو گیا، میرے ساتھ رہنا. یہ علی کے آنکھوں کی طاقت ہے، یہ علی کے آنکھوں کی طاقت ہے جو ایک لمحے میں ساری کائنات کو دیکھے، ایک لمحے میں ساری کائنات کو دیکھے. اور اب میں نہیں کہتا، میرے بھائی کہتے ہیں وڈا ماڑو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. صاحب مواہب لدنیا کہتے ہیں علی کے آنکھوں کی طاقت یہ ہے کہ ایک لمحے میں پوری کائنات دیکھے، اور علی کے ہاتھوں کی طاقت یہ ہے قلع علی باب خیبر لم یحرکہ 70 رجلا الا بعد جہد. علی کے ہاتھوں کی طاقت یہ ہے کہ وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولتے بند کرتے اسے علی نے ایک جھٹکے میں اکھاڑا اور گلاب کی پنکھڑی کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. یہ میں نہیں کہتا، یہ وڈا ماڑو کہہ رہا ہے کہ علی نے توجہ رکھنا، ہاتھ کھول کے سنو. وہ کہہ رہا علی کے ہاتھوں کی طاقت یہ ہے کہ وہ دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولے بند کرے اسے علی نے گلاب کی پنکھڑی کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. اب ہم سے بھائی لوگ کہتے ہیں وہ بھی کوئی بڑا کام تھا، وہ تو بڑا چھوٹا سا کام تھا، خیبر کا در علی نے اکھاڑا. تم علی کی تعریفیں بیان کرتے ہو، یہ بھی کوئی بڑا کام تھا. بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام تھا؟ ہمیں تو افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ چھوٹا کام بھی دوسروں سے نہ ہو سکا. بھائی کمال ہو گیا. اب علی کے ہاتھوں کی طاقت کیا ہے؟ بتاؤ بھی بچوں، بتاؤ کیا طاقت ہے؟ خیبر کا اکھاڑ دیا. جیسے 70 آدمی مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اسے علی نے ایک ہاتھ سے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس بچے کو بھی پتا ہے کہ اس کے رہبر کی طاقت کیا ہے، پیچھے والوں کو نہیں پتا، اسی لیے ہاتھ نہیں کھل پا رہے. بھائی کمال، آپ جی سلامت رہے، اس بچے کو بھی پتا ہے. اچھا بھائی کمال ہو گیا. تمہارا مولا پیدا کہاں ہوا؟ کعبے میں. یہ ہے کمال. اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا رہبر پیدا کہاں ہوا، اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا رہبر پیدا کہاں ہوا. اور اس نے خیبر کا در اکھاڑ کے پھینک دیا جسے 70 آدمی مل کے کھولے بند کرے اسے علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو یہ علی کے ہاتھوں کی طاقت ہم نہیں کہتے، یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ علی کے ہاتھوں پہ آ گیا خیبر کا دروازہ. تو بھائی کمال ہو گیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ تو آپ کے علی کی طاقت ہے کہ خیبر کا دروازہ جسے 70 آدمی مل کے کھولے بند کرے اسے علی نے ایک جھٹکے میں اٹھا لیا. اب آپ کی طاقت کیا ہے؟ کامیہ جوہری. اگر علی کی طاقت دیکھنی ہو تو بدر میں جاؤ، خیبر میں جاؤ، خندق میں جاؤ، احد میں جاؤ، حنین میں جاؤ، صفین میں جاؤ، جمل میں جاؤ، نہروان میں جاؤ. اور اگر میری طاقت دیکھنی ہو تو اتنے سارے میدانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غدیر کے میدان میں آ جانا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی کمال ہو گیا. آپ یہ سلامت رہے. علی کی طاقت دیکھنی ہو تو اتنے سارے میدانوں میں جاؤ. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، دائیں بائیں سارے محمد رسول اللہ کہنے والے، سارے علی ولی اللہ کہنے والوں کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں. بھائی کمال ہو گیا. اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی طاقت کیا ہے؟ کامیہ جوہری. اگر علی کی طاقت دیکھنی ہو تو اتنے سارے میدانوں میں جاؤ، اور اگر میری طاقت دیکھنی ہو تو اتنے میدانوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غدیر کے میدان میں آ جانا. ارے جو خیر
خیبر کا گھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں، اور جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے ابو طالب۔ بھئی آپ جیے سلامت رہے۔ سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو۔ علی نے دعویٰ کیا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو۔ بھئی کمال ہو گیا، مسجد ہے رسول کی، علی کی گود میں 2 سال کا بچہ بیٹھا ہے۔ مسجد ہے نبی کی، اور نبی کی مسجد میں علی کی گود میں 2 سال کا بچہ بیٹھا ہے۔ بچوں یاد رکھنا اس جملے کو، 2 سال کا بچہ اپنا نام مشکل سے بتاتا ہے۔ 2 سال کا بچہ اپنا نام بھی مشکل سے بتاتا ہے۔ علی کی گود میں حسین بیٹھا ہے، سامنے سلمان بیٹھے ہیں۔ مسکرا کے علی نے سلمان کو دیکھا اور کہا یا سلمان سل من الحسین و بدالک، آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو۔ آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو۔ سلمان گھبرا گیا، علم المنایا والبلایا کا مالک ہے، گھبرا گیا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کا حکم ہے۔ اس نے سوچا میں ہوں ایران سے، شاہ عرب کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، عربی تو جانتا ہے، میں ہوں ایران سے، چلو آج فارسی میں پوچھ کے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان نے فارسی میں پوچھا آغا عمر شما چقدر است، مولا آپ کی عمر کتنی ہے؟ ادھر سلمان کا سوال ختم ہوا، ادھر حسین کی پیشانی پر بل پڑے، گھور کے سلمان کو دیکھا اور فارسی میں جواب دیا مرا کودک بھی پنداری۔ سلمان مجھے بچہ سمجھ رہے ہو؟ سلمان مجھے بچہ سمجھ رہے ہو؟ سلمان کانپنے لگے، بھائی کمال، سلمان کانپنے لگے، کہا مولا آپ کے بابا کا حکم تھا اس نے پوچھا ہے۔ سلمان تو نے میری عمر پوچھی ہے، اب حسین کا سوال سنو۔ سلمان تو نے میری عمر پوچھی ہے تو سن توجہ۔ سلمان تو جاننا چاہتا ہے کہ میں کتنے سال کا ہوں، تجھے میں 2 سال کا نظر آ رہا ہوں، تو اب سن میری عمر کتنی ہے۔ ان اللہ، پوری طاقت سے ان اللہ، تمہارے مولا حسین ہے، ان اللہ خلق 50,000 آدم ومن آدم الى آدم 50,000 سنہ کنت قبل آدم الاول 50,000 سنہ۔ اللہ نے 50,000 آدم بنائے اور ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ رکھا۔ میں پہلے آدم سے 50,000 سال پہلے کا ہوں۔ میں پہلے آدم سے 50,000 سال پہلے کا ہوں۔ تو بھائی کمال ہو گیا، آدم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حسین جیسا، آدم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حسین جیسا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا ہے؟ اگر موڈ خراب نہیں ہے تو ایک بات سنا دوں، ایک آیت پڑھ دوں ایک آیت۔ آدم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حسین جیسا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سورہ اعراف 7واں سورہ۔ اب توجہ رکھنا، پوری تقریر بھولی آنا، یہ آیت یاد رکھنا۔ آدم یہ نہیں کہہ سکتے، بھائی کمال ہو گیا، آدم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حسین جیسا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ سورہ اعراف 7واں سورہ اللہ کہتا ہے يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا۔ جب آدم کو زمین میں بھیجا ہے جنت سے، جب جنت سے نکال کے زمین میں بھیجا تو اللہ کہتا ہے آدم کے لباس اتروا لیے، آدم کا لباس جنت کا اتروا لیا۔ یعنی کمال ہو گیا، آدم جنت میں رہ رہا تھا لیکن جب زمین پہ آنے لگا تو اللہ نے کہا آدم تو جنت کا مالک نہیں ہے،
وہاں سے بنوائے گا. جو ہے مالک نہیں ہے، مالک نہیں ہے نا. کمال ہو گیا. اگر مالک ہوتے تو جنت کا لباس پہن کے اترتے. بھائی کمال ہو گیا. میں آیا موسوی صاحب کے گھر، میں ان کیا رکا. جب جانے لگا کراچی تو میں نے ان کے گھر میں جو ٹیبل لیمپ رکھا ہوا تھا وہ اٹھا لیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ مالک نہیں ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ نے تو اسٹے کیا ہوا تھا، آپ ساکن ہیں. کمال ہو گیا. اللہ آدم سے کہتا آدم تو ساکن ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو جنت میں ساکن بن کے رہنا، مالک بن کے رہے. کمال ہو گیا. تو جو ساکن ہوگا اس سے لباس اتروائے گا، اور جو مالک ہوگا وہ زمین پہ بیٹھ کے لباس منگوائے گا. تو وہ فیصلہ تو حسین نے کر دیا کہ جب خلافتوں کا باب، جب نبوتوں کا باب، جب رسالتوں کا باب، پوری طاقت سے جملہ سنبھالنا. آدم خلافتوں کا باب ہے، آدم نبوتوں کا باب ہے، آدم رسالتوں کا باب ہے، آدم مولویوں کا باب ہے، آدم صحابیوں کا باب ہے. ارے جب خلافتوں کا باب، جب نبوتوں کا باب، جب رسولوں کا باب ہمارا مقابلہ نہ کر سکے تو خود پرستوں کا باب میرے باپ کا. پہنچ گئی بات. کمال ہو گیا. بس میں نے سمیٹ دیا، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات. حسین بھئی کہاں سے آواز آئی؟ بڑی دیر میں آئی. کمال ہو گیا. 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی. 70 مرتبہ کہا بھائیوں نے کہ لولا علی لولا علی لولا علی. ایک مرتبہ مولا علی کہہ دیتے کہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. نعرے نہیں لگتے یہاں جان شوروں میں؟ لگیں گے؟ کب لگیں گے؟ جب میں چلا جاؤں گا تب لگیں گے. نہیں ابھی کچھ نہیں پڑھا آپ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا. اچھا ہاں سبحان اللہ. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، یعنی میں جشن اب شروع کروں. صلی علی محمد محمد. جب بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ جب آدم اتر گئے زمین پہ آ گئے، آدم اتر گئے نا، مالک تو تھا نہیں جنت کا. جنت کے مالک ہیں کون؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. یہ آیت ہے سورہ حلاقہ کی. اللہ کہتا ہم نے پنجتن کو جنت جزا میں دے دی. دیں گے نہیں، دے دی. تو جنت کے مالک ہیں پنجتن، یعنی جنت باغ ہے فاطمہ کا، جنت باغ ہے فاطمہ کا، ملکیت ہے فاطمہ کی. اور آدم جو ہے فاطمہ کی ملکیت میں رہ رہے تھے. آدم نے گیہوں کھا لیا اس ملکیت کا. اللہ نے کہا اہبتو تم اترو. تو بھائی مجھے پتا چل گیا کہ اگر اصلی خلیفہ فاطمہ کے باغ کا گیہوں کھا لے لے. باقی تو آپ بہت سمجھدار ہیں، سمجھدار ہیں.
اچھا کمال ہو گیا بھائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کہہ رہے ہیں نا ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, اب شروع کر رہا ہوں میں. امام شافعی کا تو نام سنا ہے نا, ان سے بھائی چار امام ہیں نا مسلمانوں کے. بھائیوں کتنے امام ہیں بھائی, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. مسلمانوں کے 4 امام ہیں, امام شافعی, امام حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ. 4 امام ہیں. امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت علی کی مستی میں جھومتے رہتے ہیں, علی علی کرتے رہتے ہیں, آخر بات کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک شعر کہا, کہنے لگا حل زوجت فاطم غیرہ وفی غیرہ حل عطا. ارے میں کیسے علی علی نہ کروں, مجھے یہ بتلاؤ کیا فاطمہ کی شادی علی کے سوا کسی اور سے ہوئی, اور کیا علی کے سوا کسی اور کے لیے حل عطا آیا؟ بھائی کمال ہو گیا, حل عطا بھی علی کی شان میں آیا, حل عطا بھی علی کی شان میں آیا, ستارہ بھی علی کی شان میں آیا. تو خبردار جس کی شان میں ستارہ آیا ہو ان سے ان کا مقابلہ نہ کیا کرو جن کی شان میں ایک چھوارا بھی نہیں آیا. کوشری بات. اچھا بھائی کمال ہو بے شمار. اچھا میں پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں, دیواروں سے لگے ہوئے بیٹھے ہیں, موڈ خراب تو نہیں ہے؟ موڈ خراب تو نہیں؟ جلدی سے مجھے سارا مجمع بتائیں. ادھر ساری مولا کی آواز آئی تھی, سب مل کے بتاؤ کہ مسلمانوں کے کتنے امام؟ بتاؤ جلدی سے. 4 امام. بھائی کمال ہو گیا, مسلمانوں کے 4 امام, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, امام ابو حنیفہ. مسلمانوں کے 4 امام اور مومنوں کے 12 امام. تو اب یاد رکھنا, 4 امام 4 فقہ, 12 امام 1 فقہ. 12 امام 1 فقہ. اور ادھر بھی ہاتھ نہیں کھل پا رہے آپ جی. پاک پروردگار مل کے کمال ہو گیا. آپ جی ہیں سلامت رہے, بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ. تو ابھی ایک بات کمپلیٹ ہو جائے. 4 امام ہیں, 4 امام ہیں. کمال ہو گیا. پوچھو ذرا بھائیوں سے کہ ان 4 کے پاس علم کہاں سے آیا؟ یہ 4 امام ہیں, 4 امام. جا کے آپ کو پوچھ لیں کسی بھی مولوی مولانا سے پوچھ لینا کہ ان 4 اماموں کے پاس علم کہاں سے آیا, تو سارے مل کے یہی کہیں گے کہ تمہارے جعفر صادق سے. ایسے نہیں جانے دوں گا بھائی. میں ٹھہر جاؤ, میں بڑی پکی بات کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. نام ان کا نعمان تھا, کنیت ان کی ابو حنیفہ تھی. وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. جملہ بڑا پرانا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے. اب فیصلہ آپ کریں گے, فیصلہ جام شورا کے مومن کریں گے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ لولا الصلاۃ لہلک النعمان. اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی میں شاگرد ہوں جعفر صادق کا. بھائی کمال ہو گیا. اور اب جاؤ مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھنا, حدیث لکھی ہے کہ نبی نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. نبی نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے برابر ہے. میری امت کے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے برابر ہے. میں نے مسلمان سے پوچھا کہ وہ کون سے علماء ہیں جو نبیوں کے برابر ہے. کہنے لگے پہلے تو 4 امام ہیں, 4 عالم ہیں, یہ نبیوں کے برابر ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل, امام شافعی, یہ وہ علماء ہیں جو نبیوں کے برابر ہے. میں نے جلدی سے پوچھا کہ اب یہ بھی بتا دو کہ ان کے پاس علم کہاں سے آیا. کہنے لگے تیرے جعفر صادق سے.
بس جب شاگرد نبیوں کے برابر ہوگا تو استاد تو گھبرا گئے، گھبرائے تو نہیں؟ استاد نبیوں سے افضل ہوگا نہیں، کمال ہو گیا۔ جس کا بیٹا جنت سے کپڑے منگوا لے، جس کا بیٹا جنت سے کپڑے منگوا لے۔ آدم نیچے آئے، آنے کے بعد رونے لگے کہ جنت چھوٹ گئی۔ اللہ نے کہا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھلائے، ان کلمات کے ذریعے ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تب علی انک انت التواب الرحیم۔ مالک تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ سیدہ کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ پنجتن کے نام، محمد کلمہ، علی کلمہ، محمد کلمہ، علی کلمہ۔ بھائی جس کی ذات خود کلمہ ہو، اس کا نام کلمے میں آ جائے تو آپ کو موت کیوں آ جاتی ہے؟ بس میں نے سمیٹ دیا، لیکن ختم ہو رہی ہے بات کہ ایک جملہ تو کہوں گا۔ جس کی ذات کلمہ ہو، اس کا نام اگر کلمے میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ تم نے بڑھایا کب؟ یہ علی ولی اللہ تم نے بڑھایا کب؟ آپ ان سے پوچھا کریں کہ تم نے گھٹایا کب؟ بس تھک گئے۔ کہہ دوں ایک جملہ، بھائی کمال ہو گیا۔ اگر تھکے نہیں ہو تو جملہ کہو۔ اور میرے جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں نبی کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم تھک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے کسی تھکے ہوئے کو اپنا امام نہیں مانا ہے۔ ابھی اب دیر ہو گئی، اب تھک گیا ہو۔ کوئی فرما رہے قلندر اور علی اب بس میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو۔ بھائی کمال ہو گیا، جشن تو ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، بڑا بن نہیں سکتا جب تک علی کے دروازے پہ نہ آئے۔ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بڑا بن نہیں سکتا جب تک وہ علی کے دروازے پہ اپنا ماتھا نہ ٹیکے۔ ہے یا نہیں یہ بات؟ بھائی موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ وہ علی جو ہمارے نبی کو چھوڑ کے سب سے افضل ہو، جو سب سے افضل نہیں، میں نہیں کہتا، تمہارا نبی کہتا ہے یا علی نصرت کل نبی سرن ونصرتنی سرن مجہرا۔ علی تو نے کعبے میں آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، اور آنے کے بعد میری مدد کھل کے بھی کی، چھپ کے بھی کی۔ یعنی میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا، آنے سے پہلے بھی علی ہے۔ آدم کو بچا رہا تھا تب بھی علی تھا، نوح کو بچا رہا تھا تب بھی علی تھا، ابراہیم کو بچا رہا تھا تب بھی علی تھا، موسیٰ کو بچا رہا تھا تب بھی علی تھا، عیسیٰ کو بچا رہا تھا تب بھی علی تھا۔ علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا، آنے سے پہلے بھی علی ہے۔ یعنی ابو طالب کا بیٹا وہ ہے جس نے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں لیا، آنے سے پہلے بھی علی ہے۔ ارے جو علی
اللہ کے گھر سے کچھ نہ لے وہ فقیروں سے خلافت مانگنے نہیں جائے گا. بس آنے سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کوئی بھی بڑا بن نہیں سکتا ہے یا نہیں یہ بات جب تک وہ علی کے دروازے پہ نہ آئے. میں سیون گیا زیارت کرنے کے لیے تو جب میں اندر جا رہا تھا تو شعر لکھے ہوئے تھے اس میں تھا سگے کوئے شیر یزدانم سگے کوئے شیر یزدانم میں علی کی گلی کا کتا ہوں. میں یعنی مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ میں علی کا وفادار ہوں میں علی کا وفادار ہوں. تو جب میں قبر کی زیارت کے لیے جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک فقیر نے میرا دامن پکڑا اور کہنے لگا سائیں نظر اللہ نیاز حسین. وہ دیکھا ہے نا شہر میں علم لگا ہوا ہے اس نے علم کی طرف اشارہ کیا. تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ علم کس کا ہے جس کا آج جشن منا رہے ہو. علم کو دیکھ کے کہتا ہے کہ سائیں نظر اللہ نیاز حسین. بھائی کمال ہو گیا. میں بی بی پاک دامن کے مزار پہ گیا وہاں پہ بھی گئی پنجتن کا صدقہ دے دو نظر اللہ نیاز حسین. اس جشن کے بعد بھی نظر اللہ نیاز حسین ہوں گی. میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ گیا نظر اللہ نیاز حسین. میں بنی شاہ باغ گیا وہاں پر بھی دیکھا نظر اللہ نیاز حسین. جہاں جہاں تم گئے میں گیا. میں قدم گاہ گیا حیدرآباد وہاں بھی ایک ہی آواز ہے ایک ہی صدا ہے جھوم کے کہتا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین. وہ سنی ہو وہ بریلوی ہو وہ دیوبندی ہو وہ کسی بھی مسلک کا ہو لیکن جب مانگتا ہے تو ان کے ناموں پہ مانگتا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین. فلا 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 کے نام پہ نہیں مانگتا. مانگنے والا بھی جانتا ہے کہ بھیگ بھکاریوں کے نام پہ. بات یہ ہے جتنے فقیر دنیا میں ہیں وہ مانگتے انہی کے نام پہ ہیں کسی اور کے نام پہ تو نہیں مانگتے. تم نے دیکھا کبھی کسی اور کے نام پہ کوئی آیا ہو مجھے فلاں کے نام پہ دے دو اور اس سے کچھ مل گیا ہو اس نام پہ کچھ مل گیا ہو؟ نہیں دیکھا نا. تو جن کے نام پہ تمہیں دنیا میں کچھ نہ ملے ان کے نام پہ قیامت میں جنت کیسے ملے گی؟ پروردگارہ ہماری اس عبادت قبول فرما. ہمیں اسماء محمد والے محمد بچانے کی توفیق عطا فرما. جشن کے جو بانی ہیں ان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھ. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے حاضرین ہیں جو حاجت لے کے آئے ہیں جو تمنا لے کے آئے ہیں پاک پروردگار پاک حجت کے صدقے میں ان کی حاجات کو برآمد فرما. پروردگار جو بیمار ہے بہت بیمار کربلا اور شفا کاملہ عطا فرما. انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لنا اوليائنا وكف عنا